السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ لاسٹ منتھ عمرہ کرنے گئے تھے تو وہاں پہ ہم الاف کنڈا ہوٹل میں ٹھہرے۔ یہ ہوٹل کا ویو ہے، آلریڈی بھی میں آپ کو دکھا چکی ہوئی ہوں، لیکن یہاں پہ آج جو میں آپ کو سٹوری سنانے لگی ہوں وہ کچھ الگ ہے۔ ہم لوگ جب عمرہ کرنے گئے اور ہمارے واپس آنے میں صرف ایک دن رہتا تھا تو میری سسٹر کا جو تھا وہ پرس وہاں سے چوری ہوا کیا کہ ہم لوگ عصر کے ٹائم پہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، پوری فیملی تھی ہماری۔ ہم لوگ جب یہ جہاں پہ جا رہے ہیں بالکل اسی طرح ہم لوگ جا رہے تھے، جا کے اور ہم لوگوں کو پھر جو جگہ ملی وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے وہاں پہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ کے، اور جیسے ہی ہم لوگوں نے نماز شروع کی ہے تو نماز ابھی ہم نے جب سلام پھیرا 4 فرض پڑھ کے، اور سسٹر کا جو پرس تھا وہ ان کے بالکل سامنے پڑا ہوا تھا، ان کے بالکل جائے نماز کے اوپر، جبکہ میں نے پرس اپنا گود میں رکھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی سسٹر نے سلام پھیرا تو 1 سیکنڈ کے لیے ان کی نظر میری طرف ہوئی ہے، تو ساتھ ہی کوئی جو تھا وہ بھاگ کے کوئی آیا، یہ بھی نہیں پتہ چلا ہمیں کہ وہ لیڈیز تھی یا جینٹس تھے، تو انہوں نے اس کے ساتھ ہی ان کا پرس وہاں سے اٹھایا۔ ایک ان کے ساتھ ہی اگلی والی لائن میں ایک لیڈیز اور بیٹھی ہوئی تھی، ان کے پاس بھی پرس تھا، انہوں نے اس کا پرس بھی اٹھایا، اٹھا کے انہوں نے ایک دم دوڑ لگا دی۔ ہم لوگ ہکا بکا حیران پریشان، کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے ان کے ذہن میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ چوریاں نہیں ہوتی، تو وہ لوگ بالکل بے فکر ہو کے بے خوف ہو کے جو ہے نا وہ اپنا پرس رکھتے ہیں ادھر اور اپنی چیزیں رکھتے ہیں اور آرام سے جو ہے نا اپنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ مجھے لاسٹ ٹائم جب میں گئی تھی عمرہ کرنے تب بھی کچھ اندازہ تھا کہ ادھر چوری ہوتی ہے، سسٹر کو بھی بتایا، لیکن ان لوگوں کو ٹرسٹ نہیں تھا میری باتوں پہ، تو انہوں نے اتنا زیادہ جو تھا اس چیز کو مطلب غور نہیں کیا۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ لے کے بھاگی ہیں تو اب ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں تھا، شور مچایا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہماری لینگویج انگلش اور ہمیں اردو پنجابی آتی تھی، جب کہ اس جگہ پہ ہم بیٹھے تھے ایگزیکٹلی اس جگہ پہ، اور اسی ٹائم پہ ہمارا پرس چوری ہوا تھا۔ یہاں پہ جینٹس کے آگے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہیں سے ہمارا پرس چوری ہوا تھا۔ تو ہم لوگوں نے پھر پولیس سے رابطہ کیا، پولیس کو ہماری باتوں کی بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک جو تھی اتفاقاً وہ جو دوسری لیڈیز تھی وہ عربی تھی جس کا کہ پرس چوری ہوا تھا۔ یہ ہمارا ہوٹل ہے جس میں ہم لوگ ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ پرس چوری ہونے کے بعد یہاں پہ آ کے ہم لوگ بیٹھ گئے تھے، اور سسٹرز وغیرہ پولیس کے پاس تھیں، ہم سب لوگ ادھر ویٹ کر رہے تھے ان کا، تو اور کچھ بن نہیں پا رہا تھا۔ بہت گھنٹے گزر گئے رپورٹ میں، پہلے تو پولیس رپورٹ نہیں لکھ رہی تھی، پھر سی سی ٹی وی وغیرہ انہوں نے چیک کی، پھر اس کے بعد گئے ہیں تو بڑی مشکل سے 3-4 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد ہماری رپورٹ درج ہوئی، واپس آئے۔ ایک دن بعد ہی ہم نے واپس آنا تھا، تو اتنی سسٹر پریشان ہو گئی کہ اب ٹریول کیسے کریں گے۔ ہم نے سعودی عرب سے یو کے ٹریول کرنا تھا، تو پاسپورٹ کے بغیر تو ہم ٹریول کر ہی نہیں سکتے۔ ان کا جو پرس تھا اس کے اندر ان کا پاسپورٹ تھا، ان کے 2 موبائل فون تھے اور سارے پیسے اس کے اندر تھے۔ سب چیزیں گم ہو جاتی ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس تھیں ہم اس کو دے دیتے، لیکن پاسپورٹ ہم اس کو نہیں دے سکتے تھے، اور ان کو اپنے ہی پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا تھا۔ خیر دوسرے دن انہوں نے کہا کہ گمشدہ چیزوں میں آپ آ کے پتہ کیجئے گا، میں بھی بعض دفعہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ پھینک جاتے ہیں پیسے نکال کے اور موبائل نکال کے، تو پرس اور پاسپورٹ وہ پھینک جاتے ہیں، تو وہ اگر گمشدہ چیزوں میں ملے گا تو وہاں پہ آ کے دیکھیں۔ ہم دوسرا دن بھی پورا دن گزر گیا ہم ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی، پولیس اسٹیشن کے 2 چکر لگائے، گمشدہ چیزوں میں ہم نے چیک کیا، کہیں سے ہمیں پرس نہیں ملا۔ پھر تیسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہم لوگ تو آگے سب واپس یو کے، سسٹر ایک تھی اور اس کے پاس ایک سسٹر اور رکی، وہ بیچاری وہیں پہ تھیں۔ ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا، کوئی پراپر انفارمیشن نہیں دے رہا تھا، کوئی گائیڈ لائن نہیں مل رہی تھی کیا کرنا ہے، اور وہ بیچاری کا رو رو کے حشر تھا۔ اور پھر ایک جگہ پہ انہوں نے اپلائی کیا، کسی نے گائیڈ دیا کہ ادھر گائیڈ لائن دی کہ اس طرح آپ اپلائی کر دیں، وہ جو انہوں نے گائیڈ لائن کے مطابق اپلائی کیا تو وہ غلط اپلائی ہو گیا، 1350 پاؤنڈ ان کا ضائع ہو گیا، ان کو ویزا نہیں ملا۔ بالآخر ان کو پاکستان واپس جانا پڑا، پاکستان جا کے تو وہاں سے ان کو ویزا لگوانا پڑا، ویزا لگوا کے پھر وہ واپس ادھر یو کے آئیں۔ اس میں ان کو پورا 1 سے 1.5 مہینہ ان کا ضائع ہو گیا، اور ان کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوا، پریشانی الگ ہوئی، روئی بیچاری الگ۔ تو یہ ویڈیو صرف میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میں یہ بتا سکوں
کہ آپ جب بھی جائیں تو پلیز اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں۔ جب سے سعودی گورنمنٹ نے جو ہے سزائیں نرم کر دی ہیں اور ہاتھ کاٹنے کی سزا ختم کی ہے، تب سے وہاں پہ بہت زیادہ چوریاں شروع ہو گئی ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو مسجد الحرم ہے، اس کے احاطے کے اندر ہی بہت چوریاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ پرس اٹھا کے پیسے چھین کے بھاگ جاتے ہیں۔ جس دن سسٹر کا پرس چوری ہوا، اس سے نیکسٹ ڈے پھر ایک اور دو لیڈیز کے اور پرس چوری ہوئے تھے۔ وہ بھی بیچاری اسی طرح پریشان تھی، رو رہی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب بندہ گیا ہوتا ہے نا کسی دوسری کنٹری میں، تو اس وقت سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ پاسپورٹ ہوتی ہے، جس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ویسے تو پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر فیملی کے اور فرد ساتھ ہیں تو سپورٹ وہاں سے مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو خیر یہ جمعہ تھا، نیکسٹ ڈے جمعہ پڑا، ہم لوگوں نے دعائیں بہت مانگی، اور اس کے بعد تو پھر ہمارا واپس آنے کا ٹائم تھا، ہم لوگ واپس آ گئے۔ سسٹر بیچاری جو تھی وہ ایک ہفتہ تو سعودی عرب میں ہی رہی، ایک ہفتے بعد ویزا وغیرہ پاکستان کا لگوا کے پھر وہ پاکستان گئی۔ پاکستان جا کے انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا، اور اس میں سارا چکر میں ان کا 2-2.5 ہزار پاؤنڈ لگ گیا، جو کہ مفت میں پریشانی الگ۔ تو آپ سب لوگوں کو میں بار بار یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی جائیں کسی پہ ٹرسٹ مت کریں، اپنی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں، اپنے جسم سے الگ مت کریں، اور زیادہ ہو سکے تو اس کو کمرے میں ہی بیگ کے اندر لاک کر کے جائیں، اور کمرے سے چوری نہیں ہو سکتی آپ کی چیزیں، کیونکہ اس کے لیے ہوٹل انتظامیہ ذمہ دار ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو وہاں سے چوری ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور پریشانی الگ اٹھانی پڑے گی، خرچہ الگ ہوگا، رو دھو کے پھر بالآخر ادھر ادھر پتہ نہیں جن لوگوں کے بیچاروں کے ساتھ فیملیاں نہیں ہوتی ادھر، وہ بیچارے کیسے کرتے ہوں گے۔ کچھ اور لوگ بھی روتے پھر رہے تھے کہ ہمارے بھی پرس چوری ہو گئے ہیں، ہمارے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارے اپنے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا تو اس لیے یقین کرنا پڑا۔ آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے صرف ٹرسٹ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو واقعی میں صحیح کہہ رہا ہے اور کون سا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو کافی لوگوں کی وہاں پہ ہیلپ کی، کیونکہ جس طرح ہمارے ساتھ ہوا تھا تو پھر ہمیں لگ رہا تھا کہ ان بیچاروں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ کافی لوگوں کو پیسے دیے، لیکن پھر ظاہر ہے ہر بندہ محدود تعداد میں پیسے لے کے ساتھ جاتا ہے، تو اتنے نہیں ہوتے کہ ہر کسی کی ہیلپ کر سکے۔ لیکن آپ جب بھی جائیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں، اور اپنے جتنے بھی آپ رشتہ دار ہیں، دوست احباب، ملنے جلنے والے ہیں، جو بھی عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں، تو ان کو یہ بات ضرور بتائیں کہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، اور بالکل بھی نظر سے اپنی چیزوں کو اوجھل مت ہونے دیں۔ میں اپنا پرس ہمیشہ اپنے گلے کے اندر رکھتی تھی، اور اوپر میں اپنا سکارف لے کے رکھتی تھی، پرس سکارف کے نیچے آ جاتا تھا، تو اس لیے کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں یا آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو چھین کے بھاگنے کے اور اٹھا کے بھاگنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز سے بہت احتیاط کریں۔ اللہ حافظ۔